بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کا دوست سلمان حیدر، دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ بڑی بڑی خبریں اگر آپ سے شیئر کروں جس کی تفصیل آگے چل کے بتاؤں گا کہ پراسرار کالیں شروع ہو گئی جی ویل نون نمبر سے یا ان نون نمبر سے آزاد امیدواروں کو، اور ایک آدھ کی اطلاعات میرے پاس ہیں کوئی مزاری وزاری کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مشورہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں تو وہ چل رہا ساری بات پاور تو سب یہ چیزیں کرنی ہے۔ روپوشیاں ختم ہو رہی ہیں جی آج پاکستان تحریک انصاف کے روپوش رہنماؤں کی۔ وہ کون کون ہیں اس کی کچھ تفصیل نہیں ہے، آج منظر عام پر آ رہے ہیں جی، ختم ہو گئے معاملے سارے۔ جی ہاں، مریم نواز صاحبہ اور خواجہ آصف صاحب سمیت جتنے بھی تھے نا ان کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن روک لیے گئے، ہے نا بڑی خبر۔ ہاں، اس کی تفصیل بھی آپ کو بتانی ہے۔ نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی رات کو جو خفیہ ملاقات ہوئی ہے اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں میرے پاس، اور کپتان صاحب نے اپنے 3 کھلاڑیوں کو ٹارگٹ دیے وکٹیں اڑانے کے، وہ بھی آپ کو میں نے بتانا ہے۔ بڑے انٹرسٹنگ ولاگ ہے اور نئی پیش رفت ہے، تو اس کو مس نہیں کرنا آپ نے۔ چینل دیکھ رہے تو چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ باہر۔ پاور گیم، اور آپ کو پتہ جوڑ توڑ شروع ہو چکا تھا، پہلے دن سے شروع ہو چکا تھا۔ آغاز ہی نواز شریف صاحب کو ان کی اوقات بتا کے کر دیا گیا تھا کہ بھائی آپ کی یہ اوقات ہے، آپ بولو کیا کرنا ہے۔ جب چیزیں کچھ دیر کے لیے شہباز شریف صاحب کسی خاص مقام تک پہنچے جہاں کئی لوگوں کے پر جل جاتے ہیں، اور اس خاص مقام کے بعد پہنچنے کے بعد پھر رات 11 سے صبح 10 بجے تک تمام چیزوں کو فریز کر دیا گیا، نتائج روک دیے گئے، اور اس کے بعد وہ چیزیں جو بنی تو خیر وہ تو سب چیزیں تھیں، مگر ظاہر بات ہے کچھ تو سیاستدانوں نے کر کے بھی دکھانا ہے، کچھ بتانا بھی ہے، بے شک پیکج پہ ہو، پلان پہ ہو، اسکرپٹ پہ ہو، مگر کر کے دکھانا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے ایم کیو ایم سے پہلے رابطہ کیا نا سب سے پہلے، تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آپ لاہور آئے، ہم نے حکومت کے مذاکرات کرنے، تو ابھی حکومت شہباز شریف صاحب نے بنانی ہے، نون لیگ نے بنانی ہے، تو ضرورت تو ان کو ہے نا ایم کیو ایم کی۔ تو شہباز شریف صاحب کو خالد مقبول صدیقی صاحب نے آن دا ریکارڈ بولا ہوا ہے، انہوں نے کہا مصروف ہے ادھر بہت زیادہ، اور آپ آ جائیں ہمارے پاس۔ بنتا بھی یہی تھا کہ آپ نے کسی سے مدد لینی ہے تو کرنا ہے تو آ جائے۔ تو اتحادی تو خیر بنی گئی تھے پہلے، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ خالد مقبول صدیقی صاحب، فاروق ستار صاحب اور گورنر سندھ کامران ٹیچوری، شاید ان کا جہاز استعمال ہوا نا، تو وہ رات کو لاہور پہنچ گئے۔ پہلے خالد مقبول صدیقی، یہی خالد مقبول صدیقی صاحب پہلے کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں ہم مصروف ہیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ہی آ رہے ہیں۔ یہ آن دا ریکارڈ ہے، ویسے نہیں کہ کوئی پراسرار بات ہے، نہیں، یہ بات ہوئی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے پہلے انکار کیا اور پھر ہاں کہ تو کس لیول کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہے ہیں، کس کس جگہ پر ہو رہے ہیں، تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بہر خصوصی تیار پہ وہ لاہور بھی آیا اور پھر رات کو ان کی ملاقات ہوئی۔ اس کے علاوہ جاتی ابرا بھی آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات کی میں آپ کو تصدیق کر رہا ہوں جی، نواز شریف صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے۔ جو ایک روز پہلے ملاقات ہوئی تھی وہ ملاقات تھی اسلام آباد سے خصوصی طیارے پہ آئے تھے آصف علی زرداری، بلاول بھٹو کی اسحاق ڈار صاحب، اور شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب کے گھر میں، اور یہ ملاقات جاتی عمرہ کی ہے کل کی نا، اور مل کر اتفاق ہو گیا، مل کر چلنے پر اتفاق ہو گیا جی نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری میں، یہاں بات تو ہو گئی۔ ہاں، جو آزاد اراکین ہے دوڑ اپنی اپنی ہے، پیپلز پارٹی اپنی مرضی سے آزاد اراکین توڑے گی تاکہ اپنا پاور بنا سکے، اور نون لیگ اپنی مرضی سے آزاد اراکین توڑے گی جی، اور یہ بھی طے ہو گیا کہ نون لیگ پنجاب میں حکومت بنائے گی۔ اور ویسے آج ایک اور دوپہر کے بعد نا مرکزی بیٹھک ہے، تو وہ جو اہم ملاقات تھی میں کہا شام کو ہونے جا رہی، وہ میں نے آپ کو بتا دی، بلاول صاحب اور آصف علی زرداری کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوتی کل شام میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ ملاقات رات گئے ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ جی بلاول بھٹو ویسے ہی جیو نیوز پہ کہہ چکے کہ پرائم منسٹر کا میں امیدوار ہوں، اور میں نہیں ہوں، میں چیف سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے مجھے امیدوار کہا ہے، تو ان کا جو حکم ہے میں نے تو وہ ماننا ہی ماننا ہے۔ ہاں، وہ اپنا فیصلہ واپس لیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو مطلب آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب کی ملاقات میں بلاول صاحب جو ہے نا وہ ڈیل میں سب سے اوپر ہے، انہیں آگے رکھا گیا، بلکہ اوپر سے ڈیل کی جا رہی ہے تاکہ تھوڑا تھوڑا نیچے آنا ہو تو آیا جا سکے۔ تو ویسے بھی ندیم افضل چند صاحب نے رات کو ایک پکچر لگائی اپنے سائٹ ٹویٹ پر، بلاول کے ساتھ تصویر تھی ان کی جی، بلاول بھٹو کے ساتھ، وہ کہتے ہیں جی مستقبل کے وزیر اعظم اور گیم چینجر سے ملاقات، تو اتنا ودن پیپلز پارٹی کے حلقوں میں چلا، جن کے جو حلقوں میں چل رہا ہے جو عوام نے حلقے کر دیے نا، یہ بہت ہلکے ہو گئے، مجھے جتنا پتا ہے بہت ہلکے ہو گئے۔ کاش مجھے اجازت ہو وہ تمام چیزیں کہنے کی، لیکن جس طریقے سے ودن مسلم لیگ نون ایک دوسرے پہ دشنام درازی ہو رہی ہے نا، ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے سب کچھ ہی ان کے اوپر ڈال دیا تھا،
سب کچھ ہی ان کے اوپر ڈالے کہ جناب انہوں نے تسلی دے دی ہے، ڈیل فائنل ہوئی ہے، جاؤ سانو کمپین کرن دی بھی لوڑ نہیں، جاؤ اشتہار چلن دے نے اسی دے نال جت جاؤں گے جناب. یہ اس طریقے سے یہ اوور کانفیڈنس میں بھی مارے گئے ہیں. پریشان ہے خرم دستگیر، رانا ثناء اللہ صاحب کی نیندیں اڑ گئی ہیں، نواب شیر وسیع پریشان ہو چکے ہیں، طلال چودھری پریشان ہے، یہ مریم نواز صاحبہ پریشان ہے، نواز شریف صاحب پریشان ہیں. ہمیں دکھایا کیا تھا، ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہوا ان کے ساتھ. تو بہرحال بلاول صاحب نے خیر اپنے آپ کو اس پہ رکھا ہوا ہے. ادھر پاکستان تحریک انصاف ڈیفینیٹلی آخری گیند تک کھیلے گی، چاہے اس کے کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ ان کی سب سے زیادہ اکثریت ہے، اور مگر آپ کو پتہ ہے کھیل کے کھیلے جانے کا اندازہ بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کو. تو بقول پی ٹی آئی جو کلیم کری کہ نہیں مزید یہ جو 100 نشستیں تو ہیں، انہیں کہ مزید 60 نشستیں ہیں جس میں ہمارے مینڈیٹ پر قبضہ کیا ہے. 60 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے، مزید 60 نشستیں. تو وہ کہہ رہے ہیں نتائج بھی روکے گئے، فارم 45 بھی نہیں ملے. تو انہوں نے فیصلہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے نہ صرف عدالتی محاذ پر بلکہ عوامی محاذ پر بھی اپنا بھرپور طریقے سے احتجاج اور یہ کیس لڑنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. اور اس مقصد کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق صدر تھے پنجاب کے میاں اظہر صاحب کے صاحبزادے حماد اظہر صاحب جی، انہوں نے احتجاج لیڈ کرنے کا کہا. جی انہوں نے کہا میں خود بھی شہر سے لاہور شہر سے احتجاج لیڈ کروں گا، پورے ملک میں جہاں جہاں ہیں دوپہر 2 بجے پورے پاکستان میں احتجاج ہوگا. جو ووٹ کی امانت مقدس امانت عوام نے ہم کو دی ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. تمام لوگ فسطائیت کے وقت جو محفوظ مقام پر تھے وہ باہر نکلے، اور وہ خود بھی میرا خیال ہے مجھے سکتا ہے ایسے لبرٹی میں تو وہ روپوشی ختم کریں گے. کل یہ سب منظر عام پر آ رہے ہیں، اور اگر یہ منظر عام پر آ رہے تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں کمیونیکیٹ ان کو یہ ادھر عمران خان صاحب کی طرف سے یا کچھ ہوئی ہے. ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کل پولیس کریک ڈاؤن کرے گی، آج پولیس کریک ڈاؤن کرے گی، اور اگر پولیس کریک ڈاؤن کرے گی تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. دونوں چیزیں آج سامنے آ جائیں گی. بہرحال علی امین گنڈا پور کو کے پی کے میں، اور میاں اسلام اقبال صاحب کو پنجاب میں، اور ان کو ٹارگٹ دے دیا گیا ہے جناب کس کس کی وکٹیں گرانی ہے کس کس کی نہیں. اس کے حوالے سے یہ تو میں پس خبر پہنچ گئی جی پی ٹی آئی ذرائع کے حوالے سے. اور ایک اور خبر تھی، میں نے کہا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. پنجاب اسمبلی میں نا نون لیگ بھی واضح مینڈیٹ نہیں لے سکی. نون لیگ کی ہیں 137 نشستیں پنجاب اسمبلی میں، جبکہ آزاد امیدوار یعنی پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کی تعداد ہے 138، ایک زیادہ ہے. پیپلز پارٹی کے پاس ہے 10، کاف لیگ کے پاس ہے 8، آئی پی پی کی 1 ہے، اور ٹی ایل پی کی بھی 1 ہے. تو یہ پوزیشن ہے. یہاں بھی کلیئر مینڈیٹ نہیں ہے، کسی کے ساتھ مل کے انہوں نے کرنا ہے، اور یہاں بھی بنی تو نون لیگ کی کمزور حکومت بنے گی. ٹھیک ہے جی. دوسری ایک اور عام خبر وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ، خواجہ آصف صاحب سمیت جتنے بھی لوگوں کے نتائج لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوئے تھے تمام کے نتائج روکنے کا حکم آ گیا ہے، اور سب کی کامیابی کے نتائج روک دیے گئے. اور نہ صرف روکے گئے بلکہ درخواستیں 12 فروری یعنی بروز پیر وہ سماعت کے لیے مقرر کی ہیں جسٹس باقر نجفی صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے جیسا. تو یہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے. ٹیبلز ٹرن ہوں گی، مجھ سے لکھ لیں. اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی لاہور کی نشست بھی شامل ہے، مریم نواز صاحب کی صوبائی نشست بھی شامل ہے، اور نیشنل اسمبلی کی نشست بھی شامل ہے. اس میں اون چودھری صاحب تو لگے پھر ہی رہے ہیں. یہ سارا معاملہ جی مزہ آنے والا. میں نے کہا نا ابھی آنے والے دنوں مجھے کہنے کے لیے اور آپ کو سننے کے لیے بہت کچھ ہے. تو چینلز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ بحال رہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.